جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر اور ان کے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حالیہ دنوں میں تقریباً 28 اگست کو جب ملتان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو ان کا قبر مبارک ان بارشوں کی وجہ سے بیٹھ گیا اور ان کی لحد وہ ٹوٹ گئی اور ان کا جسد خاکی وہ لوگوں کو نظر آنے لگا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی زیارت کی اور زیارت میں انہوں نے باقاعدہ طور پر دیکھا ان کی کفن جو تھی وہ بالکل اس طرح صاف ستھری جس طرح کہ ابھی ان کو دفن کیا گیا ہو، اور ان کا جسد خاکی مکمل طور پر صحیح سلامت۔ اور محترم سامعین، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے وفات کے کتنے سال گزر گئے ہیں؟ تقریباً 29 سال گزر گئے ہیں ان کے وفات کو۔ ان کی وفات 23 اکتوبر 1995 کو ہوئی تھی، لیکن آج تک 29 سال گزرنے کے بعد بھی جسم قبر میں بالکل صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کو ان کے کچھ حالات بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ مرتبہ کیوں دیا، اور جب ان کے مرنے کا وقت تھا تو ان کے زبان پر کون سے الفاظ تھے۔ وہ الفاظ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس کے زبان پر مرتے وقت یہ الفاظ ہو تو اگر وہ ہزاروں سال بھی قبر میں پڑا رہے تو ان کا جسم وہ اسی طرح محفوظ رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بالکل امانت کے طور پر رکھیں گے اور اس کو بالکل کیڑے مکوڑے کیا کچھ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ اس کا مختصر سا تعارف شیئر کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند تھے، جن کا انتقال 23 اکتوبر 1995 کو رونما ہوا۔ محترم سامعین، آپ امام اہل سنت کے جانشین تھے، آپ ایسے بہت سے صفات سے متصف تھے جن میں وہ اپنے ہم عصروں سے بالکل مختلف تھے۔ آپ بیک وقت علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور اصول فقہ، صرف و نحو، منطق و فلسفہ سمیت دیگر فنون میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ علم تاریخ کے ایسے شاہ سوار تھے کہ لمبی لمبی عبارتیں ازبر تھی اور نہایت ہی سہل انداز سے نو کی زبان ہوتی تھی۔ خطابت آپ کو ورثے میں ملی تھی، تقریر میں برکرفتاری آپ کے بحر العلوم ہونے پر دالتی، بے پناہ مطالعے نے آپ کو ہمیشہ اونچا رکھا اور اس کے اظہار نے ہم عصر جبال علم کو متاثر کیا اور ان سے خراج تحسین اصول کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بہت سے علوم پڑھائے اور امام محقق کے دورہ آپ کو قرار دیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مطالعے و تحقیق اور خطابت کے ہمیشہ معترف رہے۔ آپ اپنے استاد خیر العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد اور قابل فخر علمی وارث تھے۔ انہوں نے آپ کو فصیح البیان کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کی قائدانہ اور خطیبانہ صلاحیتوں کے بارے میں آپ کے والد ماجد حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ مجھ جیسا تو نہیں ہے لیکن میرے بعد اس جیسا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو پاکستان میں دینی جدوجہد کے کئی محاذوں پر اولویت کا شرف حاصل ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحریک کی پہلی منظم اور طاقتور آواز تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں دفاع صحابہ کے سلسلے میں پہلی مرتبہ 1961 میں یوم معاویہ منایا اور اس کے لیے بعض نادان دوستوں اور دانا دشمنوں کی شدید مزاحمت کے مقابلے میں بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے رہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ازواج اور اصحاب رسول علیہ السلام آپ کے خاص موضوع تھے۔ تاریخ اسماء الرجال پر آپ کو بے پناہ عبور حاصل تھا جس کا اندازہ دوران تقریر اور گفتگو میں ہوتا تھا۔ 1953 کے تحریک تحفظ ختم نبوت میں روپوش رہ کر کام کرنے والوں کے سرخیل تھے۔ روپوشی کے ایام میں تحریک کے اسیر رہنماؤں سے جیل میں رابطہ قائم رکھا اور ان کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر تحفظ ختم نبوت کا محاذ سرگرم رکھا۔ حکومت اپنی ساری کوششوں کے باوجود انہیں گرفتار نہ کر سکی۔ 21 اگست 1961 میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مجلس احرار اسلام پر ان دنوں پابندی تھی۔ آپ نے مجلس خدام صحابہ کی بنیاد رکھی اور آپ کے ساتھ ساتھ جماعت کے شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت کے محاذ کو تر و تازہ رکھا۔ انہی دنوں ملتان میں
میں ہفتوار درس قرآن کا آغاز کیا اور علم و عرفان کی موتی بکھیرتے رہے۔ تب شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا عہد شباب تھا اور اس دور کے دروس میں نوجوانوں کا ایک جمع غفیر ستاروں کی طرح ایک ماہتاب علم کے گرد جمع ہو گیا۔ سینکڑوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل گئی اور آپ کے افکار اور عقائد کی اصلاح ہوئی۔ 1962 میں مجلس احرار اسلام سے پابندی ختم ہوئی تو احرار کی تنظیمی نو کے لیے متحرک ہو گئے اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دی۔ آپ جماعت کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ 1968 میں جماعت کا منشور اور دستور لکھا جو ان کی علمی صلاحیتوں کا شاہکار ہے۔ 1974 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ کی خداداد صلاحیتوں اور کارناموں کے پیش نظر ہی 1975 میں مجلس احرار اسلام کی مجلس شورا نے آپ کو امیر مرکزیہ منتخب کیا۔ 27 فروری 1976 کو دارالکفر والارتاد ربوہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اجتماع جمعہ منعقد کیا اور مسلمانوں کی پہلی مسجد جامع مسجد احرار کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا۔ 7 ضلعوں کی پولیس ان تاریخی لمحات کو ناکام بنانے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے حرکت میں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع جمعہ سے خطاب فرمایا اور جمعہ نماز سے قبل ہی گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف و تعلیب میں بھی اپنے جوہر دکھائے اور 50 کے قریب تصانیف یاد چھوڑی، جن میں سے مجمع البصائر العربیہ، طلوع سحر، احکام و مسائل، اسلام اور کسان، اسلام اور مزدور۔ آپ نے مختلف تنظیموں کا قیام کیا جن سے بہت فوائد رونما ہوئے۔ آپ نے احرار کے کارکنوں کی نظری اور فکری تربیت فرمائی، ان کو ایک نصب العین دیا، ان کو ایک شناخت دی، غیرت، حمیت اسلامی، بردباری، تحمل اور خودداری کا وارث بنایا۔ در حقیقت آپ اپنی ذات میں کئی جماعتوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ صدی میں وہ کام لیا جو کئی جماعتیں مل کر بھی نہ کر سکے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ آپ کے عزائم اور ارادوں کا پختہ ہونا ہے، لیکن آپ کا تعلق مع اللہ اور رجوع الی اللہ آپ کے عزائم اور ارادوں سے زیادہ قوی اور مضبوط تھا۔ حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد العلماء والاحرار حضرت اقدس مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی اور تصوف کے تمام منازل طے کرنے کے بعد 1960 میں خلافت سے سرفراز ہوئے اور شیخ المشائخ کے منظور نظر بنے۔ زہد و تقوی مثالی تھا، شب بیداری معمول تھا، سلسلہ قادریہ معمولات کے مطابق ذکر و شغل سے اوقات معمور رہتے تھے، تقدیر پر غالب یقین تھا، دل و دماغ میں توکل علی اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کچھ عرصے سے متاثر رہنے لگی تھی۔ پہلے 2 مرتبہ تانگا اور کار کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے صاحب فراش رہے۔ جون 1991 میں والدہ ماجدہ سیدہ ام الاحرار رحمۃ اللہ علیہا کے انتقال پر ملال نے صحت کو اور زیادہ متاثر کیا۔ پھر فالج کے ساتھ متعدد امراض نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے مسلسل صاحب فراش رہنے لگے، چلنا پھرنا بھی محض لاٹھی کے سہارے ہوتا، وہ بھی گھر سے بیٹھک تک۔ فارغ اوقات میں مختلف احباب اور متوسلین اور معتقدین کے آنے والے خطوط کے جوابات لکھواتے۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری ایام میں بہت زیادہ تکالیف اور مصائب کا شکار رہے۔ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھنا بھی موقوف ہو گیا، وقت تیزی سے جانب منزل سفر کر رہا تھا، زندگی اپنے فاصلے تیزی سے سمٹ رہی تھی۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا استغراق بڑھتا گیا حتیٰ کہ 23 اکتوبر 1995 کی شام آ گئی جو حلقہ احرار کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ آپ کو آخری تدبیر کے طور پر ملتان کے معروف سیال کلینک لے جایا گیا۔ وقت موعود آ چکا تھا۔ سیال کلینک کے ایک کمرہ میں وقت کا عظیم مفکر اور مدبر، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس صحابہ کا عظیم سپاہی اور محافظ مجدد الاحرار حضرت مولانا امام سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے حضور پہنچنے کے لیے بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر تھی۔ آپ نے آخری 3 سانسوں میں 3 مرتبہ اللہ 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 کہا۔ آخر کار رات کے 10:10 پر اسلام کے اس عظیم پرزند نے اس دنیائے فانی سے آنکھیں موڑ لی اور روح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے جو سعی انہوں نے کیے تھے اس کا ثبوت 29 سال بعد لوگوں کو مل گیا۔ جب اس کی قبر بارشوں کی وجہ سے بیٹھ گیا تو لوگوں نے جب دیکھا تو اس کا کفن بھی بالکل صاف ستھرا اور اس کا جسد خاکی وہ بھی مکمل طور پر صحیح سلامت تھا۔
محترم سامعین، آپ کو آپ کے فرزندان گرامی جناب محسن، مولانا حافظ سید محمد معاویہ اور سید محمد مغیرہ شاہ بخاری نے مل کر غسل دیا۔ آپ کی نماز جنازہ سپورٹس گراؤنڈ ملتان میں آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مادر علمی جامع خیر المدارس ملتان کے مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کو قبرستان میں والد ماجد حضرت امیر شریعت مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ سیدہ ام الاحرار رحمہ اللہ علیہ کے درمیان سپرد خاک کیا گیا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر جس عزیمت اور استقامت سے گزاری وہ انہی کا حصہ تھا۔ تحریک ختم نبوت 1953 میں ہو یا تحریک تحفظ ختم نبوت 1974 میں ہو، دہریت، لادینیت، کافرانہ نظام تمام کا خود اکیلے مقابلہ کیا، اور ہر محاذ پر چاہے وہ تحریک مدح صحابہ ہو یا تحریک تجدید اسماء صحابہ ہو یا رافضیت کا مقابلہ کرنا ہو یا سبعیت کا مقابلہ کرنا ہو یا ناصبیت کا مقابلہ کرنا ہو یا قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہو، ہر محاذ پر آپ ڈٹے رہے اور کامیاب رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے اکابرین موجود ہے اور وہ حیات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا